أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور جہنمیوں کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ پیچھے ہم نے یہود کا ذکر پڑھتے چلے آ رہے تھے، تو آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 کی تفسیر ہم پڑھیں گے کہ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنمیوں کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اصل میں جب کافروں نے اپنی ضد اور عناد سے اپنے فرمائشی معجزات کے مطالبے پر اصرار کیا، پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ طرح طرح کے بعض بیہودہ چیزوں کے مطالبے کرتے تھے کہ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں، ہمیں وہ معجزہ دکھائیں۔ اس کے پیچھے ہم تفسیر بیان ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے اس طرح کے معجزات پر اصرار کیا اور ایمان نہیں لائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر، ان کی حق اور سچ پر نشانیاں نازل کر دی تھیں، تو اب اس کے باوجود بھی جب وہ ایمان نہیں لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان نہ لانے پر رنج اور افسوس ہوا، حضور کو دکھ ہوا، حضور کو افسوس ہوا کہ اس قدر میری حقانیت اور میری رسالت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئی، تو حضور کو تکلیف ہوئی، دکھ ہوا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کا کام تو صرف ایمان لانے والوں کو بشارت دینا اور ایمان نہ لانے والوں کو دوزخ سے ڈرانا ہے۔ آپ نے تو ایمان لانے والوں کو بشارت بھی دے دی اور خوشخبری بھی دے دی، اور ایمان نہ لانے والوں کو دوزخ سے بھی ڈرا دیا۔ تو آپ نے تو محبوب اپنا کام پورا کر دیا، ایمان والوں کو خوشخبریاں دے دیں، اور جو ایمان نہیں لائے ان کو آپ نے ڈرا بھی دیا اور سمجھا بھی دیا۔ تو پھر بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، پھر بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، گو کہ انہوں نے آپ کے اندر بے شمار ایسی نشانیاں دیکھی ہیں، سینکڑوں انہوں نے آپ کے اندر خوبیاں دیکھی ہیں، اور آپ کے وجود میں برکتیں دیکھی ہیں اور رحمتیں دیکھی ہیں، اگر پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ کا کام تو صرف اتنا تھا کہ آپ نے حق بات ان تک پہنچا دی، اور ایمان والوں کے لیے آپ نے خوشخبریاں ان کو سنا دیں، اور جو ایمان نہیں لائے ان کو آپ نے ڈرا بھی دیا۔ تو آپ کا تو کام اتنا تھا کہ آپ نے حق ان تک پہنچا دیا،
تو پھر بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ سے ان دوزخیوں کے متعلق، یہ جو لوگ اب دوزخ میں جائیں گے ان کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جہنمیوں کے متعلق، جو جہنمی لوگ ہیں ان کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ آپ کیوں دکھی ہوتی ہیں؟ آپ کیوں رنج کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے؟ آپ نے تو اپنا کام پورا کر دیا، تو آپ کا کام تھا ان کو، ایمان لانے والوں کو بشارت دینا اور ایمان نہ لانے والوں کو دوزخ سے ڈرانا۔ تو اب بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو آپ سے ان دوزخیوں کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب جب لوگ پھر بھی ایمان نہ لا کے جب دوزخ میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل جو ہے قرآن کریم بھی ہے، آپ کی اور معجزات بھی ہیں، لیکن اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل خود آپ کی ذات ہے، خود آپ کی ذات ہے۔ اور جو آپ کی باکمال ہستی کو دیکھ کر بھی ہدایت قبول نہ کرے، انہیں کسی اور معجزے یا دلیل کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ وہ ان معجزوں کو اور دلیلوں کو لے کر کیا کر لیں گے؟ مثلا حضرت عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایمان لے آئے تھے، صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر یہ بھی چیز سمجھائی گئی ہے کہ اسلام کی حقانیت کی، اسلام کے دین حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل خود آپ کی اپنی ذات مبارکہ ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو جو لوگ آپ جیسی باکمال ہستی کو دیکھ کر، بے مثل اور بے مثال ہستی کو دیکھ کر بھی انہوں نے ہدایت کا راستہ نہیں پکڑا یا ہدایت کو ان کے دلوں نے قبول نہیں کیا، تو ان کو کوئی اور معجزہ یا دلیل دینے کا کیا فائدہ؟ ان کو وہ ان کو سیدھا راستہ دکھا سکیں۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائی کہ آپ کو دکھ کرنے کی یا رنج کرنے کی یا پریشان ہونے کی محبوب ضرورت نہیں ہے۔ اب بھی اگر یہ آپ پر ایمان نہ لا کر دوزخ میں جاتی ہیں تو آپ سے ان دوزخیوں کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور جہنمیوں کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہود و نصارہ، یہودی ہوں یا نصارہ ہوں، یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گی حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں،
یہودی اور عیسائی یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت، ان کے دین اور مذہب کی پیروی نہ کریں۔ کل ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی اصل میں، حقیقت میں ہدایت ہی وہی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے مخاطب جبکہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد بھی تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جی یعنی اس میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ جو وہی بات پیچھے جو معجزات اور آیات دکھانے کی طرح طرح کی یہ لوگ فرمائشیں کر رہے ہیں، اس سے ان کا مقصد قبول ایمان نہیں ہے۔ یہ جو معجزات اور آیات جو نشانیاں دیکھنے کی یہ خواہش رکھتے ہیں، مثلا جیسے ان کا کہنا تھا کہ خود خدا ہم سے کیوں نہیں آ کر بات کرتا، اور خود خدا ہمیں کیوں نہیں کہتا کہ ہاں یہ میرے نبی ہیں، تو تب ہم آپ کی نبوت کو مانیں گے۔ تو یہ جو معجزات اور جن آیات دکھانے کی طرح طرح کی یہ فرمائشیں کرتی ہیں، اس سے ان کا مقصد قبول ایمان نہیں ہے، یہ صرف حجت بازیاں ہیں، یہ مذاق کرتی ہیں۔ وہ تو صرف اس کو پسند کرتی ہیں کہ آپ اپنا دین چھوڑ دیں اور ان کے باطل کو قبول کر لیں جو کہ ناممکن ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بتا رہے مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر تو ان کی ملت کی پیروی کریں جو ان سے ہے، باقی وہ سب حجت بازیاں کرتی ہیں اور آپس میں بیٹھ کر مذاق کرتی ہیں اور آپ سے جو دلائل مانگتی ہیں یا معجزات مانگتی ہیں یا بیہودہ چیزیں مانگتی ہیں، وہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اس وجہ سے یہ سے کرتی ہیں۔ اچھا، دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ اس آیہ کریمہ میں جو یہ فرمایا گیا، اور اگر بالفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی، اس علم کے بعد بھی جو آپ کے پاس آ چکا، تو پھر نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی یار اور نہ کوئی مددگار۔ تو یہ خطاب اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ کو ہے، کہ جب تم نے جان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق اور ہدایت لائے، تو تم ہرگز کافروں کی خواہش کا اتباع نہ کرو۔ اگر ایسا کیا تو پھر تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہے، پھر تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہے۔ تو اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر یہود و نصارہ آپ کی مسلسل تبلیغ کے باوجود ایمان نہیں لاتے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے غمگین نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا تبلیغ کا، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور نہ آپ سے ان کے متعلق کوئی باز پرس ہوگی۔ ان دوستیوں کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے انہیں خوشخبریاں بھی دیں اور آپ نے ان کو ڈرایا بھی کہ یہ انعامات ہیں اور یہ نقصانات ہیں، یہ نعمتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، اور یہ ادھر جاؤ گے نہیں آؤ گے تو نفستے ہیں۔ جی تو مدینہ منورہ، مگر ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے، تو آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، جس کا پیچھے ہم ذکر پڑھ رہے ہیں۔ اس سے ہوا یہ کہ یہودیوں کو یہ شک پڑا کہ
کہ شاید یہ ہماری ملت کو تسلیم کر لیں، کیونکہ قبلہ ہمارا استعمال کرنا شروع کر دیا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ تو یہودیوں کو یہ شک پڑ گیا کہ شاید یہ ہمارا دین جو ان سے یہ ادھر کو یہ آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رنجش اور اس وجہ جس کا پیچھے ذکر ہوا اس کا ذکر کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ان یہودیوں کا بھی رد کرتے ہوئے کہ یہود و نصارہ کے ایمان لانے کی توقع کو اللہ تعالیٰ نے منقطع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہود بھی ایمان نہیں لائیں گے اور عیسائی بھی ایمان نہیں لائیں گے، کہ یہود اور نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی تحریف شدہ ملت کی پیروی نہ کر لیں، آپ ان کے دین کو نہ مان لیں۔ اور یہ چیز ممکن تھی، یہ چیز محال تھی، یہ چیز محال ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ حقیقت میں ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی ان کا محرف شدہ جو دین ہے وہ ہدایت نہیں ہے، وہ ہدایت نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہود اور نصارہ جو ہیں یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جی اس آیت میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، جبکہ سورہ نساء کے اندر ایک آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہود کے متعلق، اور عیسیٰ بن مریم کی موت سے پہلے اہل کتاب جو ہیں یہود اور نصارہ، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اہل کتاب میں سے ہر شخص ان پر ایمان لے آئے گا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ایک جگہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے یہ سارے ایمان لے آئیں گے؟ جی، تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ کہ سورہ بقرہ میں یہود و نصارہ کے حسد اور بغض کی وجہ سے ان کے ایمان لانے کی نفی کی فرمائی جا رہی ہے، بغض کی وجہ سے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کبھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ کبھی آپ کے دوست نہیں بنیں گے۔ جی، اور قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جی، تو تب یہود و نصارہ یہ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے، جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نزول فرمائیں گے تو اس وقت یہ اہل کتاب دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی فرما رہی ہیں، دیکھیں گے تو تب ان کا حسد اور بغض جو ہے وہ ختم ہوگا، اور ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت واضح ہو جائے گی، اور وہ سب آپ پر ایمان لے آئیں گے، وہ سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ جو اصل میں کہا گیا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور عیسیٰ بن مریم کی موت سے پہلے اہل کتاب میں سے ہر شخص ان پر ایمان لے آئے گا، یعنی اب جب قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو اپنی موت سے پہلے، پردہ فرمانے سے پہلے جن سے یہ لوگ جن سے ہیں ان پر ایمان لے آئیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے، کیونکہ وہ دیکھ لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی فرما رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔